अस्सलाम वालेकुम जी। चाय पी रहा था तो अभी कोई बात नहीं, बाद में उठाते हैं। दिल हुआ कि बात करें। कल देखें मैंने एक व्लॉग किया सुबह में, उसको मैं लिंक भी डाल दूंगा, और उसमें ये बताया कि मुदाखलत हुई। और मुदाखलत वो हुई किस तरीके से हुई कि कोर्ट को बताया गया कि इन मामलात के अंदर सियासत नहीं करनी है आपने, वरना इमरान खान का प्रोग्राम ये था कि ये जो इंसिडेंट हो गया, अब ये साजिश थी नहीं थी, इन्होंने पर का काम बना लिया, ये एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन इनको जो है पीछे से ओपिनियन दी गई कि आपने अब इसको इस तरीके से खेलना है कि 3 बंदों का इस्तीफ़ा मांग लो, इनमें से फिर वो 2 की बात कबूल हो जाएगी। तो जब आप जाएंगे कोर्ट में तो जज जो वो कह देंगे ठीक है, जब तक इस बंदे की तसल्ली नहीं होती, ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है तो लिहाजा आप प्राइम मिनिस्टर और जो इंटीरियर मिनिस्टर है ये इस्तीफ़ा दे दें, महीने 2 में हो जाएगी, फिर आप दोबारा आ जाना। उस दौरान में ये टाइम निकालेंगे तो आर्मी चीफ के मामले को घिचोला डालेंगे। ये टोटल जो सी ना कहानी थी, वो जो इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। लेकिन कल सुबह मैंने बताया कि ये ऐसा मैसेज गया, उसके बाद आप देखें क्या होता है कि कोर्ट का फिर एक ऑर्डर आता है, फिर उसके ऊपर एक FIR दे दी जाती है। FIR देने के बाद फिर इनके मुतालबात भी और तरह के हो जाते हैं। FIR के ऊपर ये सारे चुप हो जाते हैं, वो नाम डालो नहीं डालो। तो मैसेज बड़ा सख्त गया। कल तक ये था कि सिर्फ मैसेज गया, लेकिन अभी मालूमात ये है कि मैसेज बड़ा सख्त गया है कि अब इसके अंदर जो है ना, मुल्क के हालात इस बात की गुंजाइश नहीं दे रहे कि आपकी सियासत को हम वो करें। यानी कि डायरेक्टली पॉजिटिव मुदाखलत कहेंगे तो फिर वो बाय पॉजिटिव नेगेटिव में बदल जाती है। मुदाखलत होती है। तो ये इतलात है, अनकन्फर्म्ड है अभी तक। अच्छा, उसी के साथ मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो तीसरा जो है उसको क्यों मुतनाज़ा किया जा रहा है। तो अगर आप उस बंदे की थोड़ा सा माजी को देख लें कि 3-4 साल पहले तक वो शख्स कहाँ था, और 3-4 साल और 5 साल के दरमियाने अरसे के अंदर, यानी कि पिछले 5 साल के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो कुछ इंक्वायरीज ड्यू हुई हैं। और इंक्वायरीज के अंदर उस बंदे का किरदार जो ना वो मेन है कि वो ब्रीफ करेगा। जो इतलात है, मुझे ज़्यादा सिस्टम का भी नहीं पता, लेकिन कहीं से सुन ली तो बता रहे हैं कि वो फाइल तो मौजूद है और क्या हुआ किस तरीके से हुआ। तो इसलिए उस शख्स को बाकायदा नाम लेके डर्टी हैरी और अभी सामने खुल के वो बदनाम किया जा रहा है किसी भी तरीके से कि कल को ये स्टेप ना लिया जा सके। बाकी जो हुकूमत है उसकी अपनी जो ना तरीक़ेकार हैं चलने के। उन्होंने बहुत सख्त काटे हैं 6 माह जो उनसे ना एक जो कुछ भी था गलती हुई शुरू में, वो इसमें हकीकत है, कोई मतलब वो नहीं है कि मुझे कंफर्म है कि जिस तरीके से बड़े मियाँ साहब का प्रोग्राम था तो ये इस तरीके से नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत के लिए जो ना बहुत, और वो उसमें कामयाब रहे। उन्होंने वोट गेन किए, उन्होंने मीठा मीठा आपा पर कड़वा कड़वा जो ना वो नूनली के हिस्से में डाल दिया। ठीक है, आप जब अपने मतलब सुनने को तैयार नहीं है और आपने बाद में माफ़ियाँ मांगते रहे और अभी भी आप चल रहे हैं, ठीक है, बेटा घर में जाके बैठ गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अब ठीक काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब नहीं हटना चाहिए। अब अपना जो है ना काम जो उठा लिया ना बेड़ा, अब आप पिछले से पूछ के तो लेकर चले। तो ये सारी सूरत हाल है। तो जो 5 अफसरान हैं उनकी कोई इंक्वायरी ड्यू है, उसके अंदर ये इन्होंने सारा ब्रीफ करना है, तो इसलिए इनको मुतनाज़ा किया जा रहा है। ये मेरे पास इतलात आई, ग्रुप्स में से आती हैं, आपको पता ही है। तो ये है सारी कहानी। अच्छा, हुकूमत पाकिस्तान जो है ना इस वक्त, और PDM की, और ये सारी, ये सब जानते हैं कि वक्त रुकता नहीं। अगर पत्थर एक जगह पे भारी होता है ना तो वो जमा रहे तो फिर वो बहुत भारी होता है। एक दफ़ा लुढ़क जाए ना तो वो लुढ़क ही जाता है। पंजाब में गवर्नर राज लगा दो, पंजाब के गवर्नर हाउस के ऊपर हमला कर दो, ये सारी चीज़ें कि ताकि कोई एक्टिविटीज़ हो और वो उठा के मामला सादा सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। इसी तरीके से कोशिश भी की गई, लेकिन वो तार काटी गई। यानी कि जो कल मैंने बताया कि मुदाखलत हुई है, एक्चुअली वो तार काटी गई है। पैगाम दिया गया है कि नहीं, हमारी आंखें खुली, आप
اپنی لمٹ سے باہر جا کے کھیل رہے ہیں اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اندر خانے سٹوری چل رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے ایک پارٹی کا نقصان ہوگا یا کہ دوسری پارٹی کا نقصان ہوگا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. ایک پارٹی جو ہے نا پی ایم ایل این، وہ اپنی سیاست کے اوپر داؤ کھیل گئی اور سیاست کی ایسی تیسی کر لی، لیکن اس پاکستان کے لیے اس میں ان سے جو غلطی ہوئی ہم نے 10 دفعہ منہ پہ کہا. پارٹی کے ساتھ میں جو انسان ہے اس کا حمایتی ہوں، بات کرتا ہوں، لیکن کبھی جھوٹی حمایت نہیں کی، بلکہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے وہ پروگرام. اللہ جنت نصیب کرے. میرے بھائیوں کی طرح تھے اپنا ارشد وحید چودھری، انہوں نے مجھے ایک دم جو انسانہ پروگرام میں بات کاٹ کے کہا تھا کہ ارشد صاحب حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے. پارٹی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی انے واہ حمایت کریں. اور وہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ مطلب آخری باتوں میں سے ایک بات تھی ارشد وحید چودھری صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے اصول اور طریقے کی بات بتائی اور بڑی زبردست وہ ٹاک تھی، بڑا اچھا پروگرام تھا. تو وہ ایسی مزاج کے حامل نہیں ہے کہ وہ بات کاٹیں، وہ پوری بات سن کے اور وہ پورا جواب دینے والے بندے تھے. اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر غلطی کی پی ایم ایل این نے تو ہم نے اس کو بھی بتایا، لیکن اس وقت میں وہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے کسی بھی قیمت پہ، قیمت خود پے کر رہے ہیں، وصول نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی وصول کر رہی ہے، جے یو آئی وصول کر رہی ہے، پی ٹی آئی کیش کر رہی ہے ہر چیز کو، پی ایم ایل این پے کر رہی ہے اپنی جیب سے. یہ فرق ہے کہ اتنا اختلاف ہونے کے باوجود اس ملک کی خاطر جب وہ قربانی دے رہی ہو پارٹی، تو اس کے ساتھ پھر جڑنا تو بنتا ہے. کس نے کہا تھا ان کو کہ یہ حکومت جو ان سی ہے نا لو؟ وہ تو اسمبلیاں توڑنے پہ راضی تھے کب سے. مطلب میرے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ ان کو میسج دیے جا رہے تھے کہ اسمبلی کہتے ہو وہ توڑ دیتے ہیں، نئے الیکشن کرا دیتے ہیں. تو وہ اگر یہی کہتے تھے کہ یار تم ہو کون؟ اگر ہم تمہاری یہی بات مان لیں گے تو پھر تو تمہیں مان لیا نا. اب ہم نے تمہیں ماننا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ کئی دفعہ میں بتا چکا کہ اگست میں بات شروع ہوئی، سپٹمبر 1 کو یہ ساری کہانی شروع ہوئی، اور اس میں کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر دسمبر تک جا کر، یعنی کہ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 4 مہینے بات چلنے کے بعد دسمبر میں یہ کہا گیا کہ اب تم پیچھے ہٹ جاؤ. اس کے باوجود شرارت، لیکن وہ اس کو مداخلت نہیں، وہ شرارت ہی مانتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کا سٹیک ہے بہت شدید قسم کا، ان کو پتہ ہے ہم نے تباہ ہو جانا ہے. تو پی ایم ایل این کی بہت بڑی قربانی ہے، بہت ہی بڑی قربانی ہے پاکستان کے عوام کے لیے. اور کتنی مطلب دلیر، میں کہتا ہوں ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز جو تھے یا جو لیڈ کرتے ہیں پارٹی کو، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. مفتاح اسماعیل کو دیکھیں، کوئی بات نہیں، الیکشن ہار جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا، پاکستان تو بچے گا نا. یہ ہوتی ہے محب وطن ہونا. ڈار صاحب کو دیکھیں، جان پہ کھیل کے آ گئے اور ڈٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے وہ ابھی ایک آدھ مہینہ جندہ نا مزید گزاریں گے، تاکہ وہ جو ایک چانس والی بات ہے نا، عمران خان کو یہ پتا ہے بہت اچھی، یقین کی حد تک اس کو پتا ہے. مطلب یقین ہوتا ہے کہ اس کو اندھا یقین کہ اقتدار میں آنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملاؤ، کورٹس کو ساتھ ملاؤ، اور الیکشن میں جو انسان چھلانگ مار دو، اب اقتدار میں آ جاؤ گے. جبکہ دیگر پارٹیاں اور بالخصوص پی ایم ایل این وہ یہ کہتی ہے کہ اب ہم نے وہ سیاست کرنی ہی نہیں. یہ ہے اصل پاکستان کی جو خوشحالی کا راستہ ہے نا، وہ ان پارٹیوں کا یقین ہے کہ اب ہم نے یہ راستہ اختیار ہی نہیں کرنا، نقصان اٹھا لینا. کیا ہوا، ہم ایک تاریخ کا حصہ بن جائیں گے لیکن سنہری حریفوں میں ہوں گے. تو بہت اچھی بات ہے. مجھے یقین کی حد تک ہے کہ جس طریقے سے ہم وقت اور حالات کو پلٹتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ 6 مہینے کے اندر آسمان پہ جو پی ایم ایل این کی سیاست تھی وہ زمین پہ آئی، اور وہ جو زمین پہ رل رہی تھی سیاست وہ بادلوں تک پہنچ گئی پی ٹی آئی کی. تو یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ہمارے پاس ماضی کے بھی بہت تجربات ہیں. یہ اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ عمران خان پاگل خانے میں ہوگا
اور اس کے انٹرویوز چل رہے ہوں گے، اس کی باتیں چل رہی ہوں گی اور قوم ہنس رہی ہوگی اس کے اوپر کہ ہم اس پاگل کے پیچھے لگے ہوئے تھے. لیکن بہرحال یہ کیفیت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہی پیچھے لگے رہیں گے جیسے الطاف حسین صاحب کے پیچھے آج بھی لگے ہوں گے. تو بات لمبی ہو رہی ہے جی. بہرحال انشاءاللہ بہتری کا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، بہتری کا ہوگا. ہاں 1 مہینہ جیسے تیسے بھی جو ہے نا کاٹنا ہوگا، اس کے بعد رستے کا جو ہے نا تعین ہو جائے گا کہ اگر پرانی روش برقرار رہی تو پھر خرابی ہے، اور اگر جو نئی روش ہوئی تو باقاعدہ وہ انکوائریز بھی ہوں گی اور سائٹ پر بھی ہوں گے اور بہت ساری چیزیں. اور اس میں میرا اپنا یہ خیال ہے، گمان ہے کہ ISPR کا یہ ٹویٹر سیل اور یہ انٹرویوز یہ بند ہوں گے. تب آپ کہیں گے کہ مداخلت بند ہوئی ہے. اگر آپ نے اپنی وزارت ترجمان ہی بنائی ہوئی اپنی اسٹیٹ کی تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا. ISPR جو میں نے ساری زندگی دیکھی ہے نا، تھوڑے سے تجربے کار لوگ ہیں، سینئر لوگ ہو گئے ہیں. تو ISPR ہوتی تھی کہ عوام سے شکایات وصول کرنے کے لیے یا عوام کو جواب دینے کے لیے. اگر کوئی بھی معاملہ جس کے اندر فوج انوالو ہوتی تھی، کسی بھی زاویے سے کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں بھی آپ ISPR کے پاس جاتے تھے اور وہ ایسا ایکشن لیتے تھے ان کے حساب سے. کوئی فرق نہیں ہوتا تھا کہ کوئی صفائی کا معاملہ ہے یا کسی جرنیل کا معاملہ ہے، سیدھا کر کے رکھ دیتے. بڑا زبردست سسٹم تھا یہ، میں نے آنکھوں سے دیکھا. فیس کی ہوئی ہیں چیزیں. وہ کہتے تھے بس بتاؤ تو صحیح کون سا افسر ہے، کیا بات. آنکھیں کھول لیتے تھے. اچھا کہاں پہ بھائی کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ بات ہوئی تھی. کہتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. یہ نہیں کہتے تھے کہ تیرے پاس ریکارڈنگ ہے نہیں ہے تو بات کر رہا ہے تو نہ پورا ان کا ایک میکانزم تھا. وہ ایک دم جو ہے نا الرٹ ہو جاتے تھے، بندے پیچھے لگاتے تھے اور وہ کہتے تھے تو سچ بول رہا ہے. بعد میں وہ جب ملاقات ہوتی کہتے تھے تو سچ بول رہا ہے، تو نے بتایا تھا کہ 4 گالیاں دی ہیں، نہیں 6 گالیاں دی تھی تجھے، یہ والی تھی، یہ والے نام تھے. ہم نے پتہ کرا لیا. کوئی ریکارڈنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں. بڑی آنیسٹی کے ساتھ یہ ISPR تھے. ابھی تو پوری ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی ترجمہ مطلب وہ وزارت بنی ہوئی ہے. تو پھر یہ تو اعتراض ہے نا، یہی تو اعتراض ہے. باقی وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایک چیز کو وقت لگتا ہے میرے بھائی، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اپنی سی بات کر دی، پکڑ ہی نہیں جائیں اس میں. مذاق کر رہا ہوں. اللہ حافظ.